بڑے بھائی نام میں فرق نہ لگے تو حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بڑا توحید کا کام کیا، بلکہ وہ ایک جوڑی تھی، ایک وہ تھے اور ایک ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب۔ تو اللہ رب العزت ان کی زندگی دراز فرمائے اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ غریق رحمت فرمائے۔ چند باتیں اسی موت کے متعلق اور کچھ قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ دو باتیں صرف ذہن میں رکھیے جو بھی کروں گا۔ پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جو جملہ ہے، کلام ہے، یہ والی متعدد نعمتوں کے بعد اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ تم کون کون سی میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیری بات ہے پھر آگے کہ وہ جواب کیا تھا وغیرہ، میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو رب تعالی نے موت کا جب ذکر کیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بعد میں رب تعالی نے فرمایا فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو اشارہ کر دیا کہ موت بھی میری طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اللہ نے اشارہ کر دیا۔ اب سب سے پہلے اہل توحید کے لیے موت کیسے وہ نعمت ہے، اہل توحید کے لیے سب سے پہلے کیسے موت نعمت ہے، کہ سب سے پہلے ہمیں عقیدہ یہیں سے سمجھ آتا ہے کہ جو دنیا سے جاتا ہے وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا۔ اب آیت الکرسی پڑھی ہے نا، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تھوڑی لا دی نا طرح لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اب یہ مراعات الترتیب ہے نا، جس ترتیب سے معاملہ ہوتا ہے اللہ نے اسی طرح ذکر کیا، پہلے اونگ آتی ہے پھر نیند آتی، اللہ نے اونگ کا پہلے ذکر کیا پھر نیند کا، فرمایا نیند تو دور کی بات، میں رب کو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو یہ موت ہمارے لیے نعمت اس طرح کہ اس کے ذریعے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوا کہ معبود وہ ہوتا ہے جس پہ موت نہیں آتی، اور جس پہ موت آ جائے وہ معبود اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دوسری ایک اور وجہ کہ اللہ نے موت کو نعمت کہا، کیوں کہا سمجھا دیا۔ اگر ہمارے آباء و اجداد آج تک زندہ ہوتے تو ہمارے گھروں میں بوڑھے احباب کی چارپائیاں پڑی ہوتی جنہیں ہم سنبھال کے فطری تقاضے کے مطابق تنگ آ چکے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں یہ نعمتیں بزرگوں والی، ماں باپ والی، یہ ایک حد تک دوں گا، اور جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا پھر انہیں میں دنیا سے باعزت طریقے سے اٹھواؤں گا اور قبر میں دفن ہوں گے اور ان کی روحیں اپنے اپنے مقام پہ پہنچیں گی، اور پھر تم صرف ان کی یاد میں لگ کے اور میری طرف سے یہ انعام کہ میں نے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری کیا، تم انہیں یاد کرو گے، ان کے لیے قرآن پڑھو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی میری طرف سے نعمت۔ اب اور بھی وجوہات میں عرض کر سکتا ہوں، یہ دوسری ذرا مشکل تھی لیکن میں نے عرض کر دی۔ اب یہ جو جملہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی گہرائی میں جا کے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں یہ الفاظ کیوں استعمال کیے، کچھ اور بھی تو آ سکتے تھے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرزا کے لوگوں، اٹک کے لوگوں، رب تعالی نے یہاں آلائی کا لفظ ذکر کیا، نعما کا لفظ ذکر نہیں کیا، معنی دونوں کا نعمت۔ رب تعالی نے سمجھا دیا کہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں، میں نعما بھی کہہ سکتا تھا،
لیکن آلہ کہہ کے میں نے خاص خاص نعمتوں کی طرف اشارہ کیا کہ سورہ رحمان میں جتنی مرتبہ بھی یہ جملہ پڑھو گے میری خاص نعمت توحید والی تمہیں سمجھ آئے گی. لہذا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے نا کہ آلہ یہ خاص نعمت پر بولا جاتا ہے، اور نعمہ یہ عام نعمت. تو خاص نعمت کون سی ہے؟ فرمایا میری یہ نعمتیں پچھلی پڑھتے جاؤ، اور اس کے ہر نعمت کے بعد میں نے خاص نعمت توحید کی طرف اشارہ کیا. یہ سب کچھ جب میں کرنے والا ہوں تو پھر مان لو وحدہ لا شریک بھی صرف کون ہے؟ اللہ. یہ اور دوسری چیز فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ نعما کا لفظ ذکر کیا نہیں کیا، آلہ کا لفظ ذکر کیا اور فرما دیا آلہ کہتے ہیں ظاہری نعمتوں کو، اور نعما کا لفظ کچھ باطنی نعمتوں پر بھی بولا جاتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ ظاہری نعمتیں ذکر کر دی ہیں، اگر ان ظاہر کو دیکھو تو عقیدہ تمہارا ٹھیک ہو سکتا ہے، باطن تو بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے. لہذا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تو ظاہری کچھ ہیں جو میں نے بتائی ہیں، ان کو دیکھو تو تمہارا کام چل سکتا ہے عقیدہ توحید والا، باطنی ابھی پیچھے پڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ. یہ اللہ نے ذکر کیا. اب ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادا جبرائیل، رب تعالیٰ کو اپنے عرش پہ جس وقت دنیا کے کسی انسان سے پیار ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انی احب فلانا، اے جبرائیل دنیا میں فلاں شہر میں فلاں کونے میں ایک بندہ ہے جس سے مجھے پیار ہو گیا. اٹک کے لوگوں، میرا اندر سے ضمیر بولتا ہے، یقیناً حافظ محمد شبیر رحمہ اللہ کے بارے میں بھی رب نے کہا ہوگا جبرائیل کو کہ مجھے اس اٹک کے مرزا گاؤں میں اس بندے سے پیار ہو گیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَحْبِبْهُ، جبرائیل جب مجھ خدا کو پیار ہو گیا اب تجھے بھی اس سے پیار ہو جانا چاہیے. فَيُحِبُّ جبرائیل، پھر جبرائیل کو بھی اس سے پیار ہو جاتا ہے. پھر رب تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل مجھے پیار ہو گیا تجھے بھی ہو گیا، جا آسمان والوں میں آواز لگا دے کہ رب تعالیٰ کو فلاں بندے سے پیار ہو گیا، فَأَحِبُّوهُ، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو. اور جب رب تعالیٰ کو کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے پھر رب تعالیٰ کے بعد جبرائیل کو کس بندے سے پیار ہو گیا، پھر سارے آسمان والوں کو اس سے پیار ہو گیا. اگلا جملہ سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر رب تعالیٰ وہ والا پیار جبرائیل کو دیتے ہیں، جا جبرائیل اس بندے کا پیار اس کے اپنوں میں بھی رکھ دے، اس کے دشمنوں میں بھی اس کا پیار رکھ دے، ہے نا. اب یہاں مرزا کے لوگوں آخری بات کر کے دعا کرتا ہوں اور ذرا خطیبانہ لہجے میں ایک جملہ بولتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے نا، مجھے کہنے دیجئے نا، اور میں وسعت ظرفی رکھتا ہوں. ذرا وجود بھی بھاری ہے تو ظرف بھی وڈا ہی ہوئے گا نا، تو وسعت ظرفی رکھتا ہوں. ذرا سنیے گا، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ سے پہلے پیار کیا ہوگا، پھر جبرائیل نے بھی کیا ہوگا، پھر اہل آسمان نے بھی کیا ہوگا، پھر ہمارے دلوں میں بھی محبوب کا پیار آ گیا. اور جس کا پیار نیکی کی وجہ سے ہمارے دل میں آئے، سمجھ جایا کرو یہ پیار صرف ہمارے تک نہیں، یہ اصل میں آسمانوں اور عرشوں سے چل چکا ہے. اور پھر میں اگلی بات کہتا ہوں، مجھے اگر عنایت اللہ شاہ بخاری سے پیار ہوا، آپ کو پیار ہوا، مجھے اگر حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ سے پیار ہوا، آپ لوگوں کو ان سے پیار ہو گیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان سے پیار پہلے خود خدا نے کیا ہے، پھر جبرائیل نے کیا ہے،
پھر آسمان والوں نے کیا ہے، اور آسمان والوں کے بعد میرے اور آپ کے دل میں ان اکابر کا پیار مضبوط ہو چکا ہے۔ اور یہ بات پھر میں یہاں سیٹ کرنا چاہتا ہوں، سارے محبت سے مجھے بتانا، حافظ محمد شبیر رحمت اللہ علیہ کا پیار ہمارے دل میں ان کی مال و دولت کی وجہ سے نہیں تھا، ہمارے دل میں ان کا پیار توحید کی وجہ سے تھا، عقیدے کی وجہ سے تھا، ان کے نمازی ہونے کی وجہ سے تھا، ہمارے دل میں ان کا پیار ان کے تہجد گزار ہونے کی وجہ سے تھا، ہمارے دل میں ان کا پیار صلہ رحمی کی وجہ سے تھا، ہمارے دل میں ان کا پیار جو ہے وہ ان کا اپنے اور غیروں سے محبت سے پیش آنے کی وجہ سے تھا، ان کا مسجد کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ جب یہ سارے اسباب خوبصورت ہیں محبت کے اور پیار کے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی ہمارے اس صوفی مزاج بزرگ سے پہلے ہم نے نہیں، پہلے خود خدا نے پیار کیا ہے، پھر جبرائیل نے پیار کیا ہے، پھر آسمان والوں نے پیار کیا، ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر مجھ جیسا فقیر تو سال بھی نہیں ہوا یہاں آتے ہوئے، میرے دل میں بھی ان کا پیار آ گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا ولک الشکر شکرا کثیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہماری یہ محفل قبول و منظور فرما، یا اللہ اس کا ثواب جو ہے ہمارے جتنے بھی نیک مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، موت کی سختی سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں جتنے پریشان حال لوگ ہیں خوشیاں نصیب فرما، جو یا اللہ بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو اکابرین ہمارے زندہ ہیں جس علاقے میں بھی ہیں، یا اللہ ان کا سایہ اس علاقے پر، ان کے اہل خانہ پر، ان کے اہل خانہ اور ان کی اولاد پر تادیر سلامت فرما۔ ابھی جن حضرت نے جماعت کروائی یا اللہ ان کی زندگی میں مزید برکت فرما۔ یا اللہ قاری نزاکت صاحب ہیں ہمارے بڑے اچھے محبت رکھنے والے نیک آدمی، یا اللہ ان کی زندگی میں برکت فرما، ان کے والد صاحب کی زندگی دراز فرما۔ میرے بھائی راشد صاحب اور جتنے احباب بیٹھے ہیں، مجھے نام سب کے نہیں آتے، یا اللہ سب کو اپنی خاص رحمت کی لپٹ میں لے لے۔ یا اللہ کچھ ہمارے دلوں میں ایسی چاہتے مرادیں ہوتی ہیں ہم دوسرے کے سامنے رکھ لیتے ہیں، لیکن کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں تیرے سوا کسی کو نہیں بتا سکتے۔ یا اللہ تو جانتا ہے نا، تو پھر یا اللہ ہماری دلی ساری مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حوض کوثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینے کی سعادت نصیب فرما۔ میرے اللہ اس دنیا میں بڑے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، یا اللہ بازار بھرے پڑے ہوتے ہیں، مسجدیں خالی ہوتی ہیں، مولا سب کی توجہ مسجد کی طرف فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں جتنے علماء دین کے لوگ خدمت کر کے گئے، یا اللہ سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ حافظ محمد شبیر صاحب، ان کے بڑے بھائی حافظ محمد عبدالعزیز صاحب، یا اللہ ان کی روحوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو اپنا سچا ولی بنا لے، ہمارے دل میں نیکی کی محبت پیدا کر دے، گناہ کی نفرت پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان کر دے، گناہ کرنا مشکل کر دے۔ یا اللہ گناہ کرنا مشکل کر دے۔ یا اللہ تجھ سے مانگوں تو تیری رحمت میرے سامنے ہے، جس دعا میں لطف اور مزہ آ جائے قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کے دل میں اپنی ذات کی محبت پیدا فرما، رسول اللہ کی محبت پیدا فرما، آپ کے صحابہ ازواج مطہرات اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت دل میں مضبوط فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ اس علاقے پہ توحید کی اور نعمت عطا کر ان کو۔ یا اللہ جو لوگ عقیدے میں کمزور ہیں توحید کے اعتبار سے، یا اللہ انہیں مضبوط فرما دے، سنت میں کمزور ہیں انہیں مضبوط فرما دے۔ یا اللہ سب کو سچی سچی داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس علاقے کو ایک خوبصورت علاقہ بنا دے، مرد بھی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، خواتین میں پردے کا اہتمام پیدا فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہم ارحمہما، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ